السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جادوئی جیبوں والی شہزادی۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک ایسی سلطنت تھی جہاں بادلوں کا رنگ شہد جیسا پیلا اور زمین فیروزی تھی۔ وہاں کی شہزادی زوہا اپنی خوبصورتی یا دولت کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اپنی انوکھی قبا کی وجہ سے جانی جاتی تھی، جس میں ان گنت جیبیں تھیں۔ یہ جیبیں عام نہیں تھیں، یہ جادوئی جیبیں تھیں۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی زوہا کے سامنے کوئی ضرورت مند آتا، اس کی کسی نہ کسی جیب میں وہ چیز خود بخود نمودار ہو جاتی، جو اس شخص کی زندگی بچا سکتی تھی یا اس کا مسئلہ حل کر سکتی تھی۔ ایک سرد شام شہزادی زوہا محل کے باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مالی پودوں کو پانی دیتے ہوئے کانپ رہا ہے۔ زوہا نے بے ساختہ اپنی قبا کی دائنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں ایک گرم ریشمی شال موجود تھی۔ اس نے وہ شال بوڑھے کو پہنا دی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ کر زوہا کو ایک پل کے لیے سکون ملا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی تمام جیبوں کو ٹٹولا۔ پہلی جیب سے ایک یتیم بچے کے لیے دودھ کی بوتل نکلی، دوسری جیب سے ایک مسافر کے لیے رستے کا نقشہ نکلا، تیسری جیب سے ایک بیمار پرندے کے لیے مرہم نکلا، مگر زوہا کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کی جیبیں اس کے اپنے لیے ہمیشہ خالی رہتی۔ وہ پیاسی تھی، مگر اسے پانی نہ ملا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر اسے آرام کا کوئی ذریعہ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی زوہا کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ اسے مسائل کا حل کہنے لگے، لیکن محل کی تنہائی میں زوہا اکثر روتی تھی۔ وہ سوچتی، اے خدا، میں سب کے خواب پورے کرتی ہوں، مگر میری اپنی ضرورتیں کیوں تشنہ رہ جاتی ہیں؟ کیا میں صرف دوسروں کے لیے ایک وسیلہ ہوں؟ میری اپنی ذات کا کیا؟ کچھ ہی عرصے بعد ایک دن ریاست پر قحط آ گیا۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ زوہا کی جیبوں سے منو سلوا نکلنے لگا۔ ہزاروں لوگ پیٹ بھر کر سوتے، لیکن زوہا خود کئی دن سے فاقے پر تھی۔ اس کے بدن میں سکت ختم ہو رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ مسلسل جیبوں سے دوسروں کے لیے زندگی نکال رہے تھے۔ ایک رات جب شہزادی زوہا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر گرنے والی تھی، ایک درویش صرف مسافر وہاں سے گزرا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، شہزادی، تم اداس کیوں ہو؟ تم تو وہ ہو جس کے قبضے میں نہ جانے کتنے خزانے ہیں۔ زوہا نے لرزتی آواز میں کہا، بابا، یہ خزانے میرے کس کام کے؟ میں دوسروں کی پیاس بجھاتی ہوں، مگر میرا اپنا حلق خشک ہے۔ میں دوسروں کو روشنی دیتی ہوں، مگر میری اپنی زندگی میں اندھیرا ہے۔ یہ جادو میرے لیے ایک سزا ہے۔ درویش نے ایک عجیب بات کہی، بیٹی، تم نے کبھی غور کیا کہ جب تم کسی کی ضرورت پوری کرتی ہو تو اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ تمہارے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کیوں پیدا کرتی ہے؟ وہ ٹھنڈک ہی دراصل تمہاری پیاس کا علاج ہے۔ تم اپنی جیبوں میں مادی چیزیں ڈھونڈ رہی ہو، جبکہ تمہاری روح کی غذا ان لوگوں کی دعاؤں میں چھپی ہے۔ درویش کی بات شہزادی کے دل کو چھو گئی۔ اچانک ایک دن سلطنت کا سب سے بڑا دشمن سرحدوں پر آ پہنچا۔ لوگ خوف زدہ تھے۔ زوہا میدان جنگ کے قریب پہنچی۔ اسے لگا کہ شاید اب اسے اپنی حفاظت کے لیے ڈھال یا تلوار ملے گی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے کوئی ہتھیار نہیں نکلا۔ اس کے بجائے وہاں سے صلح کا سفید پرچم اور محبت کے چند بول لکھے ہوئے نکلے۔ زوہا نے سمجھ لیا کہ آج اسے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانا ہے۔ وہ دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی جیبوں سے ایسی خوشبو نکلی کہ سپاہیوں کے ہاتھ سے تلواریں گر گئیں اور ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو گئی۔ اس دن ایک بھی قطرہ خون بہائے بغیر جنگ رک گئی۔ جب وہ واپس مڑی تو اسے احساس ہوا کہ اب اسے بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس۔ اسے محسوس ہوا
کہ اس کا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ اس دن شہزادی نے دریافت کیا کہ اصل اطمینان دوسروں کی ضرورت بننے میں ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں نہیں۔ زوہا اب بھی وہی شہزادی تھی جس کی جیبیں اس کے اپنے لیے خالی تھیں، لیکن اب اسے اس بات کا غم نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سچی تکمیل اس میں نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے دکھ کا کتنا بڑا مداوا بن سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب ہم کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں، جیسے کسی دوست کو ہوم ورک سمجھانا یا کسی بوڑھے کو راستہ بتا دینا، تو دل کو سچا سکون ملتا ہے۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ ہر بار اپنی ہی خواہش پوری کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی اپنا حصہ بھی کسی ضرورت مند کو دے دینا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ نیکی کا بدلہ فوراً نہیں مگر ضرور ملتا ہے۔ جیسے زوہا کو لوگوں کی دعاؤں سے سکون ملا، ویسے ہی ہمیں بھی اچھے کاموں کا صلہ دل کی خوشی کی صورت میں ملتا ہے۔ مسکراہٹ بھی ایک تحفہ ہے۔ اگر ہمارے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو تو ہم پیار سے بات کر سکتے ہیں، کسی کو ہنسا سکتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ اصل دولت چیزیں نہیں، اچھا دل ہے۔ کھلونے، کپڑے، پیسے سب عارضی ہیں، مگر نرم دل اور ہمدردی انسان کو واقعی امیر بناتی ہے۔ امن اور محبت سے بڑے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لڑائی اور غصہ ہمیشہ حل نہیں ہوتے، کبھی پیار اور اچھے لفظ بھی جنگ روک دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، جو دوسروں کے آنسو پوچھتا ہے، اللہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔